آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ عشر اور زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصاد۔ یہ جو درخت ہیں یہ پھل لائیں تو تم ان کے پھل کھایا کرو، اور اس کی کھیتی اور پھل کے کٹنے کے دن اللہ کی طرف سے جو اس کا حق نافذ ہے اس کو ادا کیا کرو۔ یہ ہے عشر۔ عشر امام قرطبی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے جب اس بحث کو جو ہے وہ آپ لے کر آئے تو آپ نے بہت ساری روایات اس کے حوالہ سے پیش کی، جن میں سے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، اس حوالہ سے اس سند کے ساتھ آئے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ حق سے مراد جو یوم یہاں پر حق کا ہو یوم حصادہ، یہاں پر جو وآتوا حقہ کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ زکوٰۃ جو واجب ہے، جو فرض کر دی گئی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ عشر اور نصف عشر ہے۔ اس کے علاوہ آپ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تو فصل کی کٹائی کرے اور تیرے پاس مساکین حاضر ہوں تو ان کے لیے کچھ بالیں سٹے چھوڑ دے، اور جب تو انگور یا کھجوریں وغیرہ توڑے تو تو ان کے لیے کچھ خوشے پھینک دے، اور جب تو اپنی کھیتی کو صاف کرے اور اس سے دانے نکال لے تو اس سے ان کے لیے کچھ حصہ چھوڑ دے، اور جب تو اس کا کیل مقدار معلوم کرے تو اس کی زکوٰۃ عشر ادا کر۔ اب دیکھیں اس وضاحت میں بھی جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں عشر کی طرف اشارہ دے دیا گیا، اشارتاً بلکہ وضاحت کر دی گئی کہ اس آیت سے مراد یعنی عشر ادا کرنا ہے۔ اب جب ہم نے دیکھ لیا کہ عشر میں اب دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ روانہ فرما رہے تھے تو اللہ کے نبی نے اس وقت بھی عشر کی وضاحت فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ جو بارش اور نہر کے پانی سے جو بھی فصل سیراب ہو تو اس میں عشر واجب کرنا۔ جب آپ ان کو واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ جو محنت کے ساتھ کاشت کی جائے، مثال کے طور پر آج کے دور میں ٹیوب ویل ہے، تب کنویں تھے، تو جو اس اعتبار سے فصل کاشت کی جائے تو ان پر نصف عشر واجب ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک عشر واجب ہے، ایک نصف عشر واجب ہے۔ ان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایسی زمین کہ جو قدرتی پانی سے سیراب ہو، بارش کے پانی سے سیراب ہو رہی ہو، تو اس پر عشر واجب ہے۔ کیونکہ جو کسان ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ بارش کے پانی پر اب وہ اللہ کو تو لگان نہیں دے رہا نا، اللہ کو تو جو اللہ بارش برسا رہا ہے بدلے میں اللہ کو تو کوئی وہ قیمت پے نہیں کر رہا نا، تو جب وہ ٹیوب ویل چلائے گا تو اس پہ تیل خرچ ہوگا، ڈیزل خرچ ہوگا، اور اخراجات ہوں گے، اگر الیکٹرک ہے تو بجلی خرچ ہوگی۔ تو جو زمین ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب ہو اس پر نصف عشر واجب ہے، اور جو زمین قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہو اس پر عشر واجب ہے۔ یہ دو جو ایک بنیادی فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ اور عشر ایک ہی چیز کا نام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشر جو ہے یہ زکوٰۃ کی ہی ایک قسم، لیکن جب شریعت کی ٹرم میں یا فقہ کی ٹرم میں ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ اور عشر میں عشر جو ہے، جب عشر کہا جائے گا تو اس سے مراد کاشتکاری کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی زمین سے جو پیداوار حاصل ہوگی اس پر جو زکوٰۃ ادا کی جائے گی وہ عشر کہلائے گی۔ جبکہ جو باقی ہم نامی جائیداد دیکھتے ہیں، سونے پر اور چاندی پر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بکریوں پر، اونٹ پر جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ الگ سے زکوٰۃ کے طور پر ٹرم استعمال ہوتی ہے، جبکہ زکوٰۃ کی ہی ایک قسم عشر کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں اور فرق بھی بہت سارے ہیں، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ جو ہے سونے کے لیے نصاب کا تعین ہے، چاندی کے لیے نصاب کا تعین ہے، جبکہ یہاں پر فصل کے لیے کوئی نصاب کا تعین نہیں ہے۔ جو بھی فصلات آپ سال بھر کاشت کریں گے ہر فصل کے اوپر عشر واجب ہوگا۔ باقی بھی جو بکریوں کے حوالہ سے آپ دیکھ لیں اس پر بھی تعین کر دیا گیا کہ اتنا نصاب، اتنی بکریاں ہوں، اونٹ پر یہ چیز نافذ کر دی گئی، جبکہ یہ ادھر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ بنیادی فرق عشر کے اندر ضرور ہے۔ اب وہاں زکوٰۃ میں دیکھ لیں سال بھر
پورا سال کا گزرنا ضروری ہے کسی بھی مال پر، جبکہ یہاں پر تو سال میں کتنی فصلات کاشت کی جاتی ہیں، تو ہر فصل کے اوپر جو ہے وہ عشر واجب ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق تھا جو میں نے آپ کے سامنے میں رکھا ہے۔ یہ ضرور میرے احباب، یہ ٹاپک لانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور معاشرے کے حالات بھی اس وقت بہت بدتر ہو چکے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی ملاحظہ کیا ہے کہ جن کے ہاں سحری بنانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو احباب، خدمت دین، خدمت انسانیت ایک بہت بڑا جذبہ ہے۔ تو اگر جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، خدارہ اگر آپ لوگوں کی سحری اور افطاری تیار کروانے میں آپ شامل ہوں گے، آپ حصہ دار بنیں گے، تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر چھم چھم برسے گی، اور آخرت میں اور یوم قیامت میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو آقا مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں گے۔ کیونکہ آپ نے ان کے کسی امتی کو خوش کیا ہوگا خدمت کے اعتبار سے۔ اس لیے کوشش کریں کہ زکوٰۃ اور عشر اور بھی صدقات و خیرات بڑھ چڑھ کر اس میں شامل ہوں، غرباء و مساکین تک جو ہے ان کا حق جو ہے ان تک پہنچائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ خالق کائنات ہمارے معاشرے کے اوپر اپنی نظر رحمت فرمائے، اپنی چادر رحمت کا سایہ عطا فرمائے، اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہم سب کو عطا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔